اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا اکرام و احسان ہے۔ اس لیے کہ جس نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور ان پر ایمان لائے، وہی نجات کے قابل ہے۔ اسی شخص کے ایمان کا اعتبار ہے جس نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ یہ تو دنیا میں اللہ کے نبی سے پہلے بہت انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، لیکن ابھی بھی کوئی یہ کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان اب نہیں چلے گا۔ ہاں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان پر بھی ایمان لانا یہ ضروری ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو پہلے سے دوسرے انبیاء کرام پر ایمان لا چکے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام کی جو نبوت تھی وہ ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، لیکن ہمارے نبی کی جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، وہ پورے عالم کے لیے ہے، پورے اقوام کے لیے ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تو ہے ہی، اس کے ساتھ میں ہمارے جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین جو ہیں، ان پر ہمارا ایمان، اور اسی ایمان کا اعتبار ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتے یا اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بھیجنے ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا کر بھیجتے، یعنی ان کے اندر وہ صفات، وہ کمالات موجود تھے جو ایک نبی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن نبوت کا دروازہ میری ذات پر بند ہو چکا ہے، لہذا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، وہ واجب القتل ہے اگر کوئی دعویٰ کرے اللہ کے نبی کے بعد کہ میں بھی نبی ہوں۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پورے اقوام کے لیے، پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ایک خاص وقت کے لیے نہیں یا خاص زمانے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، لیکن نبی وہی رہیں گے، کتاب وہی رہے گی، کوئی تبدیلی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ جو آدم علیہ السلام سے اسلام چلا تھا، وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل ہوا ہے۔ جو چیز مکمل ہو جاتی ہے، اب اس میں کسی چیز کے ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کامل اور مکمل ہے۔ یہودی بھی جانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، نبی ہیں، آخری نبی ہیں، جانتے ہیں وہ۔ عیسائی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی پہچانتے ہیں، یہاں تک کہ اور غیر مسلم بھی
اپنی کتابوں کے حوالے سے وہ بھی جانتے ہیں کہ جو آخری رشی آنے والے تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. انتم رشی ان کی کتابوں میں آتا ہے انتم رشی آئیں گے, ان کا دامن پکڑ لینا. اب بیچارے بعض لوگ ابھی بھی انتم رشی کی تلاش میں ہیں, انتم رشی کے انتظار میں ہیں, اور جن لوگوں نے پہچان لیا وہ ان پر ایمان لے آئے, یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. بعض لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی کہ انتم رشی تو آج سے 1400 سال پہلے آ چکے ہیں, ابھی بھی آپ انتظار میں ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں ہر ایک مذہب والے کی کتابوں میں پہلے سے اطلاع دی گئی ہے کہ نبی آنے والے ہیں, ایک نبی آنے والے ہیں. اسی لیے وہ لوگ اس زمانے کو, اس جگہ کو کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے, کس زمانے میں پیدا ہوں گے, جو ان کی کتابوں کے مطابق لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر کے وہ پہچان لیتے ہیں کہ وہ یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہودی تو اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے باپ, یہ میرا بیٹا ہے. باپ کو بیٹے کے پہچان میں کچھ مشکل پریشانی ہوتی ہے کیا؟ نہیں. 1000 کیا لاکھوں کا مجمع کھڑا کرو, اس کا بیٹا پہچان لے گا وہ باپ. اس طرح سے یہودی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے کہ یہی وہ آخری نبی ہے. جب حضرت شیما اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے کر کے باہر لے جاتی تھی کھلانے کے لیے, اللہ کے نبی کی چھوٹی عمر ہے, اللہ کے نبی کی بہن شیما ان کو باہر لے جاتی تھی, تو جب کوئی نجومی یہودی دیکھ لیتا تھا تو اللہ کے نبی کو بچپن میں ہی دیکھ کے پہچان لیتا تھا اور نصیحت کیا کرتا تھا اس کو ان کو باہر مت لاؤ ورنہ یہودی مار دیں گے ان کو. یہ وہ آخری نبی ہیں جس کے لوگ انتظار کر رہے ہیں. بچپن میں نجومیوں نے آسمان پر ستارہ نکلتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ آخری نبی آ دنیا میں آ چکا ہے. اتنی نشانیاں اللہ کے نبی کے بارے میں. غیر مسلم بھی اللہ کے نبی کی صفات کو جانتے ہیں, اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوں گے انتم رشی اس کو جانتے ہیں, ان کے ٹھکانے کو جانتے ہیں, ان کے شہر تک کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے. لیکن ان کے بڑوں نے ان کے رخ کو موڑ دیا, وہاں تک جانے ہی نہیں دیا, ان کو صحیح پہچان کرائی نہیں, ورنہ یہ لوگ بھی ایمان قبول کر لیتے ہیں, یہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کو کوئی چھپا کر کے نہیں بھیجا گیا, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے انبیاء کرام نے بتایا کہ ایک نبی آنے والے ہیں, ایک نبی آنے والے. وہ حضرت سلمان فارسی جن کی عمر اللہ تعالیٰ نے 200 سال تک کی تھی, اتنی لمبی عمر کی تھی, اور کئی راہبوں کے پاس انہوں نے اپنی زندگی گزاری, عیسائیت قبول کی, عیسائی تھے, عیسائیت قبول کی, وہاں زندگی گزاری. اس راہب کا انتقال ہو گیا, پھر اس راہب نے دوسرے راہب کا بتا دیا, پھر وہ وہاں جا کر کے رہنے لگے, پھر اس راہب کا انتقال ہو گیا, پھر اس نے تیسرے راہب کا نام لیا, وہاں جاؤ اب تم وہاں زندگی گزارو. پھر وہ وہاں گئے, وہاں اپنی زندگی گزاری. جب وہ راہب بھی مرنے لگا, آخر میں اس نے کہا اب جو زمانہ آنے والا ہے وہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ ہے, لہذا اب تم اس شہر میں چلے جاؤ جس شہر میں وہ آخری نبی آنے والے ہیں. لو جی, راہبوں کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ وہ نبی آنے والے ہیں, وہ نبی آنے والے ہیں, وہ نبی آنے والے ہیں. من بعد اسمہ احمد, ان کا نام احمد ہوگا. حضرت سلمان فارسی تشریف لائے یہاں پر, ایک یہودی کی مزدوری کرنے لگے, وہاں پتا چلا کہ وہ آخری نبی آ چکے ہیں.
اللہ کے نبی سے بڑا لمبا واقعہ، اس لمبے واقعے کو نہیں بتانا ہے مجھے، صرف یہ بتانا ہے کہ آئے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو، ایمان قبول کر لیا۔ آج گندے قسم کے لوگ، گنڈے قسم کے لوگ نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ کوئی اگر سورج پر تھوکنا چاہے نہیں تھوک سکتا، وہ تھوک اپنے ہی منہ پر گرے گا۔ کوئی تھوک سکتا ہے سورج پر؟ نہیں تھوک سکتا، وہ تھوک اپنے ہی منہ پر پڑے گا واپس آ کر کے۔ تو ہمارے نبی کی ذات تو ایسی ہے، اس پر کوئی کیچڑ اچھالنا چاہے نہیں اچھال سکتا۔ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ایسی ذہن سازی کی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہے، گندی سیاست۔ یہ زیادہ چلنے والی سیاست نہیں ہے، یہ زیادہ چلنے والی سوچ نہیں ہے۔ انہی کے لوگ انہیں مار دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کس شخصیت پر زبان کھولی ہے۔ وہ جانتے ہیں، غیر ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کی نبی کی سیرت انہوں نے پڑھا ہے، اللہ کی نبی کی جیونی کو پڑھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نبی کیا ذات ہے، کتنا اونچا ان کا مقام ہے۔ ہم سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو بھونک رہے ہیں یہ پنڈت وغیرہ نہیں ہیں، انہوں نے لباس پہن لیا ہے، یہ گنڈے قسم کے لوگ ہیں۔ نبی کی ذات پر جیسے لاکھوں کروڑوں دنیا میں آئے، چلے گئے مردود ہو کر کے، اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کے کتنے دشمن تھے، کتنے دشمن تھے، اپنے بھی دشمن تھے، غیر بھی دشمن تھے، لیکن کس نے کیا بگاڑا اللہ کے نبی کا؟ ایک اکیلے ہیں، پورا مکہ ہے دشمن، پورے مکے نے اللہ کے نبی کا نہیں بگاڑا۔ بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے، انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جس کی حفاظت اللہ کی ذات کر رہی ہو اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ پورے اپنے رشتہ دار دشمن ہو گئے، پڑوسی دشمن ہو گئے۔ کس بات پر کہ ایک خدا کی مانو، سچائی کی طرف آؤ، حق بات کی طرف آؤ، جہنم کی طرف مت جاؤ۔ لیکن وہ ایک خدا کی طرف آئیں گے، ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ پھر انہیں سردار کون مانے گا؟ یہ بتوں کے سردار تھے، یہ بتوں کے پجاری تھے۔ اور اللہ کے نبی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس اللہ کے نبی کو تو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اللہ کے نبی کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، باطل یہ ہے، حق یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے۔ اور جھوٹوں کو تو برا لگے گا ہی جب حق بات ہوگی۔ پتہ ہے غیروں کو بھی ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہوں گے، محمد کے ماننے والے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں پتہ ہے کتنا بدنام کر لیں گے، کبھی نکاح کو لے کر بدنام کریں گے، کبھی کسی اور چیز کو لے کر بدنام کریں گے۔
غیروں نے اللہ کے نبی کی جو تعریفیں کی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان کتے جیسے لوگوں کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کتابوں کو پڑھو پتہ چلے گا۔ مسلمان نہیں، غیروں نے اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں لکھی ہیں، نعتیں اللہ کے نبی کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں۔ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، یہ پہلے سے ہی ہوتا آیا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو واجب القتل ایسا شخص، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن یہاں جمہوریت ہے، جمہوریت میں جمہوری طریقے سے اپنے حق کو منوایا جاتا ہے۔ یہاں جوش اور جذبہ نہیں چلتا ہے، یہاں قانون چلتا ہے، یہاں دستور چلتا ہے۔ دستور کے مطابق اسے سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، دستور کے مطابق اس کو گرفتار کی جانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ہاں، جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں تو اسلام کے اصول چلیں گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، صحابہ نے چھوڑا نہیں انہیں۔ نبی کی ایک شان ہے، وہ کبھی گھٹے گی نہیں۔ اللہ کے نبی کا نام جو ہے محمد ہے۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نام ہی ایسا رکھ دیا ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہیں، ان کی تعریف ہی ہوتی رہے گی قیامت تک۔ غیر مسلم ان پنڈتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اسے کیا پتا محمد کی ذات کیسی ہے، اس گنڈے کو کیا پتا محمد کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ وہ ہندوؤں کے لیے، پنڈتوں کے لیے بدنما داغ ہے۔ لیکن کتوں کی عادت بھونکنے کی ہوتی ہے، وہ بھونکنا نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی بد دل نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے دل میں درد ہوتا ہے، اندر سے جوش آتا ہے، کاش مل جائے، کام تمام کر دوں۔ ہونا بھی چاہیے، یہ اندر سے جذبہ بھی ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے حساب سے جو ہو سکتا ہے قانون کو فالو کر کے، دستور کو فالو کر کے اسے ایسی سزا دلوائے جو قانونی اعتبار سے ہو۔ اللہ کی نبی کی پیدائش سے لے کر اللہ کی نبی کے قبر میں پردہ فرمانے تک اللہ کی نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھ لو، اللہ کی نبی کی حیات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لو، صحابہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لو، پوری کتابیں لکھی ہوئی رکھی ہیں۔ اسلام کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف علماء ہی پڑھ سکتے ہیں یا فلاں ہی پڑھ سکتا ہے، نہیں، ایک عام مسلمان بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ غیروں کے مذہب میں چلے جاؤ، فلاں کتاب صرف برہمن پڑھے گا، دوسرے مذہب کا، دوسرے ذات پات کا آدمی وہ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ وہ سن بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ سن لیتا تھا سیسا پگھلا کر کے کانوں میں ڈال دیا جاتا تھا، ہمیشہ کے لیے بہرا۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے، اگر وہ آج ہی ایمان قبول کر رہا ہے یا ایمان نہیں بھی قبول کر رہا ہے، کفر کی حالت میں ہے، تب بھی اسے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے۔ تب بھی وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی اجازت ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اسلام تو پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح سے ہے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے اس میں کہ وہ کوئی راز کی بات ہے، نہیں، کوئی پڑھ لے گا تو ہنگامہ ہو جائے گا، نہیں،
ہمارے یہاں ہر ایک چیز کھلی ہوئی کتاب ہے، ہر ایک چیز کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی کی اندر کی زندگی، ازواج مطہرات کی زندگی صحابہ کرام نے وہ تک لکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اللہ کے نبی پیشاب کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی بیت الخلا کیسے کرتے تھے، یہ تک لکھ دیا ہے۔ پڑھو۔ آج سائنس اس پر تحقیق کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے اور اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے واقعی انسان کے فائدے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشاب کرنے کا طریقہ ہے وہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا جو بیت الخلا میں جانے کا اور آنے کا جو طریقہ ہے اور جو بیٹھنے کا طریقہ ہے اس سے اچھا دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آج یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ لو جی، آج سے 1400 سال پہلے اگر صحابہ کرام بھی اس طریقے کو چھپا دیتے، یہ اندر کی بات ہے، اس کو مت لکھو، آج انسانیت ایک طریقے سے محروم ہو جاتی، ایک سنت سے محروم ہو جاتی جو انسانیت کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ نہیں، اسلام اور اللہ کے نبی کی ذات، اللہ کے نبی کی سیرت کھلی کتاب ہے، پوری دنیا کے لیے یہ چیلنج ہے، پوری دنیا کے لیے، ہر مذہب کے لیے چیلنج ہے۔ آؤ چیلنج قبول کرو۔ اللہ کی نبی کی ذات ہم لاتے ہیں، آپ اپنے خداؤں کی، آپ اپنے فلاں کی ذات لے کر کے آ جاؤ، آؤ مقابلہ کرو، چیلنج کرو، پتہ چلے گا دنیا والوں کو کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ اس پہ نہیں آئیں گے، وہ بس بھونکتے رہیں گے، چیلنج قبول نہیں کریں گے، بھونکتے رہیں گے۔ یہ حال ہو گیا ہے، اس لیے ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ یہ ہمیں اکسانے کے لیے، ہمیں بھڑکانے کے لیے، ہمیں بہکانے کے لیے، ہمیں دنگا فساد کرانے کے لیے جوش دلاتے ہیں، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ کی نبی کی ذات سے محبت کسے نہیں ہے، جوش کسے نہیں مارتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے یہ بھی تلقین کی ہے، یہ بھی ہدایت دی ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اس لیے ہمیں ایسے واقعات سن کر کے میڈیا پر، اسٹریم میڈیا پر تنگ دل نہیں ہونا ہے، چھوٹا دل نہیں ہونا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے اور اس قسم کے گنڈوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اللہ ان کو صحیح ہدایت دے دے، اللہ ان کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ ضروری نہیں کہ انسان ہمیشہ اسی حالت پر باقی رہے، بعض مرتبہ انسان اتنا دشمنی میں چلا جاتا ہے، اتنا دشمنی میں چلا جاتا ہے آخر میں آ کر کے وہ دوست بن جاتا ہے اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ چیز اسلام میں خاص طور سے رکھی ہوئی ہے، اس لیے ان کے بھی حق میں دعا کرنا ہے، اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت سے نواز دے۔ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔